تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ عذر کریں گے. سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی، اصل میں یہ جنت کی بادشاہت کا اللہ نے دنیا میں ایک نمونہ دیا ہے کہ دیکھ لو ہم تمہیں جنت میں ایسی بادشاہت دیں گے. کہو انشاءاللہ. کوئی شک شبے کی بات نہیں. اللہ نے جنت بنائی انسانوں کے لیے ہے، اور یہ انسان جنت کی مخلوق ہے، اور اس نے واپس جنت میں جانا ہے. آدم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ جنت میں. تو پھر واپس جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. یہ جنت کی مخلوق ہے. لیکن فرمایا کہ تھوڑی سی محنت کر کے آؤ، تھوڑی سی محنت. ہاں بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں. بار غافل یہ تیری ہستی نہیں، بار غافل یہ تیری ہستی نہیں. سوچ کہ جنت اس قدر بھی سستی نہیں یہ جتنی سستی ہم بنا کے بیٹھ گئے. حضرات صحابہ کرام نے اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی، تب جا کر عرش بری سے جنت کے سرٹیفکیٹ ملے اور ان کی جنت کا اعلان دنیا کے اندر کر دیا گیا. تو عذر کریں گے قیامت کے دن، یا اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں ایک مرتبہ بھیجو، بس ایک مرتبہ موقع ایک دے دو. پھر دیکھو کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، پھر دیکھو ہم کیسے دیندار ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اس کا جواب دے دیا گیا. فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. ہم تعالیٰ فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی، کیا ہم نے تمہیں مہلت نہیں دی؟ 50 سال، 60 سال، 70، 100 یہ ہم نے تمہیں دنیا میں زندگی دی، اور تم دیکھو جو لوگ ہمیں راضی کر کے آئے ان کو بھی تو یہی عمر دی گئی تھی، ان کو بھی تو یہی مہلت دی گئی تھی. اگر تم ہمیں راضی کرنا چاہتے اس مہلت کے اندر ہمیں راضی کر کے آ سکتے تھے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لمبی عمر نہیں چاہیے، بس یہاں سے تھوڑی سی توجہ چاہیے، بس یہاں سے بس تھوڑی سی توجہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم جمع ہے اور بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین رحمت کی بارش نازل فرما دیجئے. وہی آ گئی موسیٰ کلیم، آپ کی امت کے اندر ایک نافرمان بیٹھا ہے جس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے. جب تک وہ مجمع سے اٹھ کر نہیں جائے گا رحمت نہیں برسنی. 6 لاکھ انسانوں کا مجمع ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ. سارا مجمع بیٹھ گیا. فرمایا ایک اللہ کا نافرمان ہے جس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے، جب تک وہ اٹھ کر نہیں جائے گا کسی کی دعا قبول نہیں ہونی. اب گردنیں گھومنے لگی، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کیونکہ جب معاملہ ہو دوسرے کا تو ہم بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. ہے کیڑا ذرا دسی، ذرا مجھے بتانا نا یہ ہے کون ہے. اور جو مجرم ہے میری طرف دیکھو، یہاں اس کے چوٹ لگی اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا مولا اگر آج تک پردہ دیے رکھا ہے تو آج پھر راز فاش نہ کیجئے. اے الہ العالمین اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. بس دل ہی دل میں معافی مانگی، بظاہر کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، بظاہر کسی کو نظر بھی نہیں آیا، صرف دل کی توجہ ادھر کی اور اللہ کے دربار کے اندر شرمندہ ہوا. کیا دیکھا کہ آسمان پہ رحمت کے بادل آ گئے اور برسنا شروع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہ العالمین آپ تو فرما رہے تھے ایک بندے کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے اور بندہ تو اٹھا کوئی نہیں. حق تعالی فرماتے ہیں موسیٰ کلیم جس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی تھی آج اسی کی وجہ سے برس رہی ہے. یا اللہ یہ کیا ہو گیا پل بھر میں، یہ کیا ہو گیا کہ پہلے اس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی تھی اور اب اسی کی وجہ سے برس رہی ہے. ہماری دعا سے بھی پہلے رحمت برس رہی ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اب اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے.
اب اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ عرض کرتے ہیں الہ العالمین، اچھا پھر ہمیں بتائیے تو صحیح آخر ہے کون؟ اللہ فرماتے ہیں واہ موسیٰ کلیم، جب تک وہ ہمارا نافرمان تھا ہم نے اس کا پتہ نہیں بتایا، اب تو صلح ہو گئی ہے، اب ہم اس کا پتہ کیسے بتائیں؟ فرمایا ہم نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، وہ تو اتنا مہربان ہے، آج تک اس کا نام کا پتہ نہیں چلا، واقعہ موجود ہے، نام کا پتہ نہیں کون تھا، وہ تو اتنے فضل و کرم والے ہیں، بس ذرا دل کی توجہ ہوئی معاف کر دیتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تمہیں عمر دی اور تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، وجاکم النذیر، ڈرانے والے آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرات صحابہ کرام، اولیاء کرام اور علماء کرام اپنے اپنے دور میں سب تمہیں سمجھاتے رہے، ڈراتے رہے، مگر تم نے اول تو ان کی بات سنی ہی نہیں سرے سے، اور اگر سنی تو اس کان سے سنی اور ادھر سے نکال کے چلے گئے، گفتن نشستن برخاستن، یہ تمہارا مزاج تھا، بیٹھ کے سن لیا اور اٹھ کے گئے اور کان جھاڑ دیے، ختم ہے۔ اور اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر لیتے۔ تو میرے محترم سامعین، میں اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اگر مولا کو ناراض کر کے گئے اور رمضان کے مہینے میں اسپیشل مولا کو ناراض کر لیا، ایسے لوگوں کے لیے حضور نے بد دعا فرمائی ہے، اور ان کی ہلاکت اور بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا جن کے لیے حضور بد دعا فرما جائے۔ اور دنیا کی کوئی ترقی قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، یاد رکھنا، کوئی ترقی، کوئی ڈگری قبر میں ساتھ نہیں جائے گی اور نہ ہی کام آئے گی سوائے قرآن کی ڈگری کے، یہ کام آئے گی قبر میں، قرآن کی ڈگری کے، اور کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی۔ حافظ قرآن کا عذاب قبر معاف ہے، چاہے بدعملی کیوں نہ ہو، شرط یہ ہے قرآن یاد ہو اس کو، اگر قرآن بھلا دیا تو پھر وہ اس نعمت سے محروم ہو گیا، اور اگر قرآن یاد ہے پھر چاہے وہ جیسا بھی ہے عذاب قبر اس کا معاف ہے، باقی جو نالیکیاں ہیں وہ حشر کے میدان میں۔ تو میرے محترم سامعین، کوئی ترقی قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، ہیں جی۔ اور دنیا کی مثال جو ہے نا، ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھائی، فرمایا جیسے یہ 5 سٹار ہوٹل ہے نا، کوئی آدمی 3 دن قیام کرے نا، اور پھر جب ہوٹل چھوڑتا ہے تو کاؤنٹر پہ اس کا بل پہنچا ہوا ہوتا ہے، پیچھے پوری تلاشی لی جاتی ہے جی، کوئی چیز تو نہیں لے گیا، کوئی چادر، کوئی کپڑا، کوئی برتن کو لے تو نہیں گیا، سب دیکھا جاتا ہے جی، ہر چیز اوکے ہے، آواز دی جاتی جناب ہر چیز اوکے ہے جی، اور اس کا بل اتنا ہے، فلاں اس نے اتنا کھانا کھایا، اتنی رات قیام کیا، یہ اس کی گاڑی کی پارکنگ کا بل ہے، یہ بل ادا کرو اور چلو۔ تو بھائی دنیا بھی اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں جانے دیتی، آدمی 5 لاکھ روپے کے بیڈ پہ لیٹتا ہے، لیکن روح نکلتے ہی مسجد سے چارپائی لے آؤ، لٹاؤ اس کے اوپر، نام بھی بدل گیا، اور یہ کپڑے جو ہیں یہ یہاں سے پھاڑے جائیں گے، چاہے 50,000 کا سوٹ ہو، پھاڑ کے اس کو جناب دیکھو، یہ دنیا کی بے ثباتی کا عالم جس کے پیچھے ہم بھاگتے پھرتے ہیں، اور کپڑے نکال کے اور وہ جو آخرت کی وردی ہے وہ پہنا دی جائے گی، آؤ جی، یہ اس لیے تو حج عمرے پہ پہنائی جاتی تاکہ مرنا یاد آ جائے، ہم نے جا کر قبر کا مہمان بننا ہے، کوئی چیز دنیا اپنی ساتھ نہیں جانے دے گی، اور پھر قبر میں قدم رکھتے ہی تینوں بل سامنے آ جائیں گے، تینوں سوال سامنے آ جائیں گے، مر ربک، مر رسولک، من دینک، بتاؤ بھائی تمہارا رب کون ہے؟ جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، توفیق مل جائے گی ربی اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے میں جو کمی کوتاہی ہوئی وہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا، یہاں صرف عقیدے کی بات ہے۔ دوسرا سوال ہوگا مر رسول، بتا تیرا رسول کون ہے؟ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا سچا اور آخری رسول جانا ہے، توفیق مل جائے گی، حضور میرے نبی ہیں۔ اور تیسرا سوال ہوگا من دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ میں اکثر سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، لوگوں کے دین مذہب کا تو یہاں پتہ نہیں چلتا، وہاں کیا جواب دیں گے پتہ ہی نہیں چلتا۔ حدیث مبارکہ میں آدمی صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر، اور اپنے دین کو بیچے گا دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے۔ تو میرے محترم سامعین، جس نے اسلام کو سچا مذہب جانا، کسی حکم کے اندر کوئی شک شبہ نہیں، سچا مذہب جانا، توفیق ملے گی، اور اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کی پوچھ قبر میں نہیں ہے، وہ حشر کے میدان میں، اس کی ڈیٹیل وہاں پر ہوگی۔ اور جو قبروں میں چلے گئے ہیں
ذرا ان کا بھی پیغام سن لیں رمضان کے مہینے میں. وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ وہ کون کہتا ہے کہ پھول چڑھاتے جانا، وہ کون کہتا ہے کہ اشک بہاتے جانا، او برسر راہ ناز سے چلنے والے، وہ مرقد پہ میری ذرا ہاتھ ہی اٹھاتے جانا. باپ ہے تو بیٹے کو پکار کے کہہ رہا ہے، بیٹا باپ کو پکار کے کہہ رہا ہے، بھائی بھائی کو پکار کے کہہ رہا ہے، دوست دوست کو پکار کے کہہ رہا ہے. اور میری قبر کے اوپر آ کر جزا فضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کچھ پڑھ کر میری روح کو اصالِ ثواب کر دو. اللہ نے دیا ہے صدقہ خیرات کر کے میری روح کو اصالِ ثواب کر دو تاکہ میری بھی عذاب سے جان چھوٹ جائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا مرنے والا وہ سمندر میں پانی میں اس بے سہارا تیرنے والے کی طرح ہوتا ہے، ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے کہ کوئی سہارا مل جائے. فرمایا جب تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو، کچھ پڑھ کر بخشتے ہو، صدقہ خیرات کر کے ان کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہو، وہ ساتھ والوں کو بھی فخر سے بتاتا ہے کہ میرے پیچھے والوں نے یہ میرے لیے بھیجا ہے. وہ کون کہتا ہے کہ اشک بہاتے جانا، او برسر راہ ناز سے چلنے والے، او مرقد پہ میری ذرا ہاتھ ہی اٹھاتے جانا. ذرا ہاتھ اٹھا کے دعا کر جو، بس وہ یہ درخواست کر رہے ہیں. اور ایک اللہ والا دنیا سے جانے لگا نا، کہنے لگا میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، یہ لکھ کر میرے کفن میں رکھ دینا، شاید میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. یہ ان کا اپنا ذوق تھا. اور کیا تھا اس میں؟ یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں، یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں، وہ منہ ڈھانپا کفن سے شرمسار آیا ہوں، کفن سے منہ ڈھانپ کے آ گیا ہوں. اے الہ العالمین، اگر دنیا میں کسی انسان سے شرم آتی تھی راستہ بدل لیتا تھا، دیوار کی اوٹ میں چلا جاتا تھا. اب گناہوں کے انبار لے کر تیرے دربار میں آتے ہوئے شرم آتی ہے. یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں، اے منہ ڈھانپا کفن سے شرمسار آیا ہوں، اور بار گناہ نے مجھے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے تو کندھوں پہ سوار آیا ہوں. اے الہ العالمین، گناہوں کے بوجھ نے مجھے پیدل چلنے نہ دیا، اور بار گناہ نے مجھے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے تو کندھوں پہ سوار آیا ہوں. تو میرے محترم سامعین، یہ وہ پیغام دے رہے ہیں. ہم آ گئے، تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے. ہم قبرستان جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر. کیا ترجمہ ہے؟ اے قبر والو تم پہ سلام ہو، اللہ تمہاری مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے آئے اور ہم نے تمہارے بعد آنا ہے. جانا سب نے ہے اور سب کا وقت آنے والا ہے. اور یہ آپ کو سچ بتا دوں، سب کی زیادہ گزر گئی ہے، تھوڑی باقی ہے جی. تو اس لیے ان بہاروں کو غنیمت جانو، غنیمت جانو ان بہاروں کو. تو میرے محترم سامعین، یہ قبر والے ہمیں پیغام دے رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے مولا کو راضی کر کے چلا جائے، اور جو مولا کو ناراض کر کے جائے اس سے بڑا بد نصیب اس دھرتی کے اوپر کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے اس دھرتی کے اوپر. اور میرے محترم سامعین، انسان جب قبر میں جاتا ہے نا تو یہ 3 سوال ہوں گے. ہاں، اگر تو جواب کی توفیق مل گئی تو فرمایا جہاں تک اس کی نظر ہے قبر